الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے 3 اجتماعات میں پاکستان کے استحکام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس ملک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عنایت اور مہربانی فرمائی تھی، اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن کو ہم مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، ان سے نظریں چرا رہے ہیں کہ ہمیں وہ ذمہ داریاں پوری نہ کرنی پڑیں۔ آج سے 70 سال پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے کہ اللہ ہمیں تو ایک خطہ زمین عطا کر دے، ہم وہاں پر تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کریں گے۔ قائد اعظم نے اپنی متعدد تقاریر میں، بیانات میں اس بات کو واضح کیا، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ قائد اعظم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے، اور ان کا پاکستان کے اندر قرآن و سنت کو نفاذ کا معاذ اللہ کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے درخواست بھی کی تھی کہ آپ ڈاکٹر اظہار احمد صاحب رحمہ اللہ کا وہ خطاب لے کر جائیں جس میں انہوں نے قائد اعظم کی متعدد تقاریر کا حوالہ دیا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک ہی بنانا چاہتے تھے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہم نے یہاں پر اس کی ساری برکتیں سمیٹی جو دنیاوی اعتبار سے ہم حاصل کر سکتے تھے۔ تعلیم کے مواقع، سروسز کے مواقع، اپنے اپنے پروفیشنز میں آگے بڑھنے کے مواقع اور کاروبار کی بہترین اپرچونٹیز، اس کے مواقع، وہ سب کے سب ہم نے خوب اویل کیے۔ ہم نے یہاں پر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئے بغیر ہندو کی شراکت کے، اور ہم نے کاروبار بنائے، چمکائے۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی نے ایک ریلی نکالی اور اس میں گھنٹہ گھر میں مجھے خطاب کا موقع ملا، اور میں نے سورہ انفال کی ایک آیت کے حوالے سے کہ جس میں ارشاد ہوا کہ وَاعْلَمُوا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب زمین میں تم تعداد میں کم تھے، قلیل تعداد میں تھے ہندو کے مقابلے میں، فَأَيَّدَكُمْ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں، فَآوَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ایک صاحب مجھے ملے وہاں گھنٹہ گھر میں، تو انہوں نے مجھے کہا مولانا تو ٹھیک کیا بالکل۔ اب مجھے اس نے گن کر بتا دیا کہ 8 بازاروں میں مسلمانوں کی صرف 7 دکانیں تھیں، 2 فلاں بازار میں، ایک فلاں بازار میں، ایک فلاں بازار میں اور ایک فلاں بازار میں۔ لیکن آج 8 بازار ہی نہیں، تمام کے تمام گول
اور تمام کی تمام گلیاں وہ سب ہماری ہیں، ان میں ہمارے کاروبار چمکتے ہیں۔ آپ کسی بھی سڑک پر چلے جائیں، شیخوپورہ روڈ پر چلے جائیں، سرگودا روڈ پہ چلے جائیں، جھنگ روڈ پر چلے جائیں، اور ستیانہ روڈ اور گڑھامارا روڈ پہ چلے جائیں، وہاں سب کے سب کارخانے ہمارے ہی ہیں، اور ساری کی ساری بلڈنگ، ساری کی ساری کالونیز ہماری ہی ہیں، مسلمان ہی ان میں بستے ہیں اور مسلمان ہی ان میں کاروبار کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اس پاکستان کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب کو ہمیں عطا کیا تھا۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا بالکل واضح الفاظ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ ہماری اصل ذمہ داریاں کیا ہیں دینی اعتبار سے۔ یہ بات تو ہم اچھی طرح سمجھ چکے کہ یہ ہم پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا ملک ایک ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، اور قائد اعظم نے پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے جو اعزاز بخشا ہے کہ میں جھنڈا لہرا رہا ہوں پاکستان کا، تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو ہماری قومی ذمہ داریاں بھی آپ سے آپ ادا ہو جاتی ہیں کہ ہمارا دین اور ہمارا ملک دونوں ہی اسلام ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کے نقطہ نگاہ سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیات آپ کو سنائی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کی سزا سے بچنے والے بن جاؤ۔ کون سا اللہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کی چیزیں نکالی تمہارے کھانے کے لیے بطور رزق کے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مد مقابل نہ بناؤ۔ یہ 2 الفاظ ہیں عربی زبان کے، ایک ہے ضد اور ایک ہے ند۔ ضد کہتے ہیں اپوزٹ کو، اور ند کہتے ہیں اوپوننٹ کو۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مد مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی بندگی کے لیے کیا، اور بعض چیزیں بڑی مزہ کا خیز ہیں کہ خواجہ میر درد رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی ہمدردی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، لیکن جس نے بنایا ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب کہنے والا تو، بنانے والا تو یہ فرما رہا ہے کہ میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ایک تھرڈ پرسن جو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خواجہ میر درد، انہوں نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ بڑی مزہ کا خیز بات ہے اور افسوسناک بھی ہے کہ ہم خواجہ میر درد کی بات کو مقصد تخلیق قرار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سرے سے قابل توجہ نہیں سمجھتے۔ بنانے والا تو کہتا ہے میں نے بندگی کے لیے پیدا کیا، اور خواجہ میر درد رحمہ اللہ انہیں ایک خاص پہلو سے توجہ دلائی ہے انسانی ہمدردی کے لیے، اور شاعر جو ہے وہ اپنی بات کہنے کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مبالغہ بھی کیا کرتا ہے اور کچھ
رنگ بھی مانتا ہے، تو انہوں نے وہ بات جو ہے ذرا یوں کہہ دی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کیا ہے؟ غلامی۔ اور غلامی جو ہے یہ رب ہونے کا الٹ ہے۔ عربی زبان میں آقا کو رب کہتے ہیں اور غلام کو عبد کہتے ہیں، بندہ۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کی مملوک ہوں، آئی ایم اونڈ بائی ہم، اور میرا کام کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس کی غلامی ادا کروں، اس کی غلامی کا حق ادا کروں۔ اب اس غلامی کے تقاضے کیا ہیں؟ اس غلامی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، یہ پہلا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا، کہ انسان اپنی زبان سے بھی اس کو تسلیم کرے اور اپنے دل سے بھی یہ گھونٹ جو ہے وہ نیچے اتارے کہ میں کون ہوں؟ میں بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ دیکھیے، جب انسان کی غلامی میں چلا جائے تو اس سے زیادہ انسان کی تحقیر نہیں ہو سکتی، اس کی ہیوملیشن نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے جیسے انسان کا غلام ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرتا ہے تو اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ نیاز مندی کہتے ہیں عاجزی کو، عاجزی اور ناز ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ تو وہ جو شاعرانہ صلاحیت ہوتی ہے کسی شاعر کی، کہ اس کا کمال ہے کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے عاجزی پر ناز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا ادا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بندگی جو ہے وہ انسان کے لیے کوئی تحقیر کی بات، کوئی توہین کی بات، کوئی تذلیل کی بات، کوئی حقارت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی آنر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اس کو ایک دوسرے اینگل سے اگر میں بیان کروں تو آپ اپنے دل میں سوچیں کہ میں کون ہوں۔ آپ دل میں سوچیں گے، اپنا نام آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں فلاں ہوں، اور اگر آپ جو ہیں ذرا ذات پات کے زیادہ قائل ہیں تو آپ سوچیں گے اپنے دل میں کہ میں آرائی ہوں، یا میں راجپوت ہوں، یا میں پٹھان ہوں، یا میں جاٹ ہوں۔ پھر آپ سوچئے کہ آپ کون ہیں؟ آپ پاکستانی ہیں، تو آپ کو خیال آئے گا نہیں، پاکستان کی تو تمام ملکوں کے اندر انٹرنیشنل جو کریڈیبلٹی ہے اس میں تو یہ تو بہت نیچے ہے، یہ تو کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ سوچئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آپ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے کہ پوری کائنات کا جو مالک ہے میں بھی اسی کا بندہ ہوں، تو آپ کو ایک اپنے اندر ایک ڈگنیٹی محسوس ہوگی، ایک شان محسوس ہوگی آپ کو اپنے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی دل میں پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک روب بھی آپ کے دل میں آئے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا چھوٹا سا فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ آج چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم ہر چیز سے ڈر رہے ہیں۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی طاقتیں ہی نہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے ہمسایہ ملک جو ہیں وہ بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ افغانستان ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، ایران ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، انڈیا ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، اسرائیل ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم ہر چیز سے ڈرتے رہیں گے، اور جب ہمارے دل میں خوف خدا آ جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں گے اس کو اپنا رب اور مالک سمجھ کر، تو پھر دنیا پوری کی پوری ہم سے ڈرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ جو ہے یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیے، ہم سب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں اور اپنی
حیثیت کو پہچانے کہ ہم کون ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے عباد ہیں۔ ہم میں سے ہر کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا جو ہمیشہ امپلائی امپلائر کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ امپلائی جو ہے وہ اپنے مالک کو، اپنے امپلائر کو جا کر رپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی اوپننگ سورہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، کتاب کو کھولنے والی، قرآن مجید کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے پیش لفظ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں ہمیں جو دعا تلقین کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں کچھ نہ کچھ، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر نعبدو کو باب نصرہ سے لیا جائے تو اس کا ترجمہ ہے ہم تیری بندگی، تیری عبادت کرتے ہیں، ونستعین و تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اگر نعبدو کو باب کرموں سے لیا جائے تو پھر ترجمہ ہوگا ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کو تسلیم کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے۔ ایک غلام جو ہے وہ اپنے آقا ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اچھا لگتا ہے، اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کی تذلیل ہے اور اس کے آقا کی بھی توہین ہے۔ بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک اللہ والے نے کوئی خانقاہ بنائی تھی لوگوں کو رشد و ہدایت، ان کو راستہ دکھانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، ان کی کونسلنگ کے لیے، اور لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، اور اتنا کھانا آ جاتا تھا کہ جو ان کی ذاتی ضرورت سے بہت زائد ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کے اندر مفت تقسیم کرتے تھے، اور ایک لنگر تھا جو وہاں کھلا ہوا تھا۔ ایک دن ان کے ذہن میں ایک وسوسہ آ گیا، شیطانی خیال، کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو ہی گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس میں شیطانی خیال کیا ہے، شیطانی وسوسہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذرائع ہمارے رازق نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ذرائع پیدا کرتا ہے۔ تو یہ خیال کہ بندوبست ہو گیا ہے، اس میں غلطی کیا تھی کہ وہ کہتے کہ میرے رب نے اب میری روٹی کا بندوبست کر دیا ہے، تو بات صحیح سمت میں ہوتی۔ صحیح تر بات کیا ہے کہ صبح و شام مجھے میرا رب خود کھلا رہا ہے، اسباب و ذرائع تو اس کے فیصلے کے تابع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی ان کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم عمر بھر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارے کام کبھی نہیں رکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صرف انشاءاللہ کہا نہیں تھا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں ضرور ہوگا کہ اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا، لیکن کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا گئی۔ 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے کہ کفار پوچھنے کے لیے آتے ہیں، جی وہ جواب، آپ کہتے ہیں کل بتاؤ، پھر آتے ہیں آپ کہتے ہیں کل بتاؤں، پھر آتے ہیں آپ کہتے ہیں کل بتاؤں گا۔ 15 دن کے بعد وحی آئی تو ان الفاظ کے ساتھ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو اللہ کے اس نیک بندے کی بھی پکڑ کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے مجھے خارج کیوں کیا اپنی گفتگو میں سے، اپنے جملے میں سے مجھے خارج کیوں کیا؟ لہذا وہ سب لوگ جو ان کی خدمت کرتے تھے، کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو آج مصروفیت ہے، کسی کے دل میں یہ خیال آیا تو سارے لوگ، اتنے سارے لوگ کھانا لے کے جاتے ہیں ان کے لیے، وہ بچ بھی جاتا ہے، تو آج میں نہ بھی دوں تو کیا ہوگا،
یوں کوئی بھی کھانا لے کر نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی دنیا کا کام اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ کی دکان ہے تو آپ کی دکان میں گاہک اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتا ہے۔ آپ جتنا مرضی ایڈورٹائز کر لیں، آپ جتنی مرضی اس میں اٹریکشنز لگا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے پاس کلائنٹ نہیں بھیجنا چاہتا تو کوئی کلائنٹ آپ کی دکان میں، آپ کے کلینک میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 دن تک ایسا ہی ہوا، اور جب وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے بھوک سے نڈھال ہو گئے تو اپنی خانقاہ سے اٹھے اور قریب والی بستی میں جا کر چند دروازوں پر دستک دی اور آواز لگائی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ 3 روٹیاں ملی، بڑی قناعت کے ساتھ واپس آ گئے کہ بس بھوک جو ہے اس سے ختم ہو جائے گی، لالچ نہیں کیا، اور اپنی خانقاہ کی طرف چلے تو گاؤں کا کتا پیچھے ہو لیا، بھونکنے لگا، کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، اپنی چھڑی سے بڑا پیچھے ہٹایا انہوں نے اس کو، لیکن وہ نہیں ٹلا۔ آخر ایک روٹی ڈال دی، اس نے پھاڑی کھائی پھر پیچھے، دوسری ڈال دی، پھاڑی کھائی پھر پیچھے، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے۔ آخر اس کی طرف مڑ کر یوں چھڑی اس کی طرف کر کے کہا، بے غیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا اور 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، وہ تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونک رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دی، کتے نے کہا، بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں نے کبھی 7 والے دروازے پر جا کر تقاضا نہیں کیا کہ مجھے کھانے کو دو۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں جس کے ریسورسز انلمیٹڈ ہیں، لیکن 3 دن اس نے تمہیں کھانا نہیں دیا اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا رہے ہو، بغیرت۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس کی بندگی کرنا، اس کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اور ویسے بندے کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، امپلائی کے حقوق ہوتے ہیں، غلام کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، لیکن مانگنا بہرحال غلام کا حق ہی نہیں، اس کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے کہ اپنے مالک سے مانگے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں لہذا تجھی سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ باب نصارہ سے کریں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تو بات بنے گی نہیں۔ آپ کہیں کہ اللہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے 2 روٹیاں دے دے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں، لیکن روٹی تو میری ضرورت ہے نا، تو میں اپنا حق اسٹیبلش کروں یہ کہہ کر کہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے دے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ قرآن مجید میں سب کی سب دعائیں، مناجات نہیں، دعائیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو بطور رب پکار کر دی گئی ہیں قرآن مجید میں، ربی ربنا، اور بڑی تکرار کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں دیکھیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اگلا جملہ پھر ربنا سے شروع ہوتا ہے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، تیسرا جملہ پھر ربنا سے شروع ہوتا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا الی آخر۔ اے ہمارے رب، اور ہر نماز میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کو رب پکار پکار کر جو تکرار کی گئی ہے رب کی، کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ٹھیک ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو سب کی سب دعائیں جن میں مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ریفرنس دیا جاتا ہے اس کے سامنے وہ کیا ہے کہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لہذا مجھ پر عنایت کر، مجھے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد بندگی کا جو دوسرا تقاضا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اور اگر آپ نے اس زندگی میں کوئی مزہ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیے، اور
اللہ تعالیٰ سے مانگیے اس پر ٹرسٹ کرتے ہوئے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، صرف اس کی سینکشن ہو جائے گی تو آپ کو مل جائے گا۔ جبکہ میرا اور آپ کا کوئی معاملہ ہو، میں آپ سے وعدہ کروں کہ میں کل آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، کیوں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کل؟ کہ مجھے امید ہے کہ کل مجھے کہیں سے پیمنٹ آئے گی تو میں آپ کو کر دوں گا، اور اگر مجھے پیمنٹ نہیں ہوگی تو سوائے سوری کہنے کے کل میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا، شرمندگی ہوگی لیکن دے نہیں سکتا، اس لیے کہ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کسی سے لے کر نہیں دینا مجھے اور آپ کو، اس کے پاس ہر وقت سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کو بھی کنورج کر سکتا ہے آپ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے کن فیکون سے بھی آپ کو چھت پاڑ کر دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا یقین کے ساتھ، اور کوئی چیز کتنی ہی اسباب میں امپاسبل نظر آتی ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر انسان کے لیولز ہیں مانگنے کے، کہ کوئی شخص جو ہے ابھی وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے لیے اسی میں خیر ہے، اگر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اس لیے کہ یہ اس کا وعدہ ہے سورۃ ابراہیم میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تمہیں دیا ہر اس چیز میں سے جس میں سے تم نے مانگا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، کاؤنٹ کرو گے، تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی عنایات، کتنی مہربانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سب سے پہلا تقاضا اس کو ماننا، پھر اسی سے مانگنا، اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا۔ سورہ فاتحہ میں یہی 3 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے اسے اپنا رب ماننا، اور یہ اعتراف کرنا کہ میں تیرا بندہ ہوں، ایاک نعبد، پھر وایاک نستعین۔ اب مانگنے کی چیزوں میں سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ہے وہ ہدایت ہے، ڈائریکشن۔ مجھے راستہ دکھا، مجھے ڈائریکٹ کر، کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ منزل اورینٹڈ، گول اورینٹڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ اسکول کے زمانے میں یہ جانچنے کے لیے کہ کسی طالب علم کو کسی لفظ کے بارے میں اس کا مفہوم معلوم ہے کہ نہیں، 2 طریقے ہوتے تھے، ایک الفاظ مانی پوچھنا، اور دوسرے جملے میں استعمال کروا کے دیکھنا، اس لیے کہ جملے میں جب استعمال ہوتا ہے تو اور زیادہ وہ نکھر جاتا ہے۔ تو اگر آپ ہدایت کو، رہنمائی کو جملے میں استعمال کریں تو ایک بات بڑی واضح ہو کر سامنے آ جائے گی کہ ہدایت اور رہنمائی ہمیشہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے۔ آپ کسی سے کہیں جی میری رہنمائی کیجیے، میری رہنمائی کیجیے، میری رہنمائی کیجیے، وہ آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکے گا جب تک آپ اپنی منزل نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کس سلسلے میں رہنمائی چاہیے۔ آپ کسی جگہ کو تلاش کر رہے ہیں، وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی اور مسئلے میں اس سے رہنمائی لے رہے ہیں، تو رہنمائی ہمیشہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی واضح کیا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ، اس سے مراد اسٹریٹ لائن نہیں ہوتا، ایک سیدھا خط ہوتا ہے، ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ سیدھا خط کیا ہے؟ 2 نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ، وہ خط مستقیم ہے۔ لیکن صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے گھنٹہ گھر کا سیدھا راستہ بتائیے، تو اس سے مراد ہوائی راستہ تو ہو سکتا ہے کہ جی آپ کے پاس ہوائی جہاز ہو اور آپ یہاں سے اڑے اور گھنٹہ گھر پہنچ جائیں، ہیلی کاپٹر ہو۔ لیکن اگر آپ نے زمین پر چلتے ہوئے جانا ہے تو اس سیدھے راستے سے مراد کیا ہوگا؟ کہ وہ راستہ جس میں آپ آسانی اور سیفٹی کے ساتھ گھنٹہ گھر پہنچ جائیں۔ تو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور یہی سڑک جو ہے تھوڑا سا مڑ کر آپ کو نہر پہ چڑھا دے گی، اور پھر آپ نہر پہ چڑھ کے انڈر پاس سے گزر کر یو ٹرن لے کے آئیں اور جڑامر روڈ پہ چڑھ جائیں، اسٹیشن پر سے وہ ریلوے روڈ بن جائے گی، اور اس پر آپ چلتے جائیں تو آپ کچہری بازار پہنچیں گے۔ آپ بائیں طرف دیکھیں گے تو
تو آپ کو گھنٹہ گھر نظر آ جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ گھنٹہ گھر کا سیدھا راستہ ہے۔ یہاں جو گول اس آیہ مبارکہ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا، ہمیں وہ راہ سجھا جو ہمیں تیری رضا تک لے جائے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ ویج میں، تنخواہ میں، مزدوری میں اور انعام میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی کام لیا، آپ نے جو مزدوری اس کی طے کی تھی آپ نے دے دی، آپ نے جو تنخواہ مقرر کی تھی وہ آپ نے ادا کر دی، لیکن آپ اس کے کام سے بہت خوش ہوئے تو پھر آپ اسے کچھ انعام دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جنہوں نے تجھ سے بخشش کے، مغفرت کے 3 حرف لے لیے، غفرہ۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، پیکرے محسوس ہیں، ہم ہمیشہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقشہ یا حیولہ اپنے ذہن میں قائم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں کسی ان نون نمبر سے بھی کال آئے گی تو ہم اس سے بات کرتے ہوئے اس کی کوئی نہ کوئی تصویر اپنے ذہن میں ضرور بناتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ قیامت کا نقشہ ہمیں نہیں پتا کیسی ہوگی، جنت ہمیں نہیں پتا کیسی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں کوئی اس کا صحیح خیال پیدا ہوا۔ یٹ اس کے باوجود ہم بہرحال جنت کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں ضرور بناتے ہیں۔ اسی طرح قیامت، اس کا بھی ہم نقشہ بناتے ہیں۔ اعمال نامے کی بات ہوتی ہے، حساب کتاب کی بات ہوتی ہے، ترازو کی بات ہوتی ہے۔ تو آج سے 50 سال پہلے میں اعمال نامے کا جو نقشہ بناتا تھا حیران ہوتا تھا کہ وہ اعمال نامہ کتنا بڑا ہوگا جو کسی 30 60 سال 70 سال کی زندگی کی ہر ڈیٹیل کو ریکارڈ کرے گا، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا جس پہ اعمال لا کے ناپے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ لیکن اب کمپیوٹر نے آ کر یعنی قیامت کو کنسیو کرنا آسان بنا دیا۔ اب وہ اعمال نامہ ڈیجیٹل ہو تو اس کی کوئی حجم ہی نہیں ہے اس کا، اور اگر وزن اعمال بھی ڈیجیٹل ہو تو اب تصور کیا بنتا ہے کہ یوں میرا اعمال نامہ فیڈ کیا جائے گا کمپیوٹر میں اور LCD پر رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا۔ اچھا، وہ رزلٹ کیسے ڈسپلے ہوگا؟ اب اس میں پھر وہ 2 تصور ہیں۔ ایک آخرت کا سیکولر تصور ہے، آخرت کا سیکولر تصور وہ کیا ہے کہ بالکل 100% حساب کتاب کے ساتھ بات چلے گی، اچھے اعمال برے اعمال، اچھے اعمال برے اعمال، اچھے اعمال برے اعمال، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ جہاں غلامی اور مالک کا ذکر ہوتا ہے، مالک و غلام، آقا و غلام کا، تو پھر اس میں اصل کامیابی جو ہوتی ہے وہ مالک کی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کسی غلام نے اپنے آقا کو راضی کر لیا تو وہ جیت گیا، کامیاب ہو گیا، اور جو سب کچھ کر کے بھی اپنے آقا کو راضی نہ کر سکا وہ ناکام ہو گیا۔ اب وزن اعمال کا جو تصور آتا ہے ایک سیکولر مائنڈ کے اندر، وہ کیا ہے کہ میرا اعمال نامہ یوں فیڈ کیا جائے گا کمپیوٹر میں، اور اگر ڈسپلے ہو گیا کہ میرے نیک اعمال جو ہیں وہ 51% ہیں، 51%، تو میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ احادیث کو پڑھیں اور قرآن مجید کو غور سے دیکھیں، کسی ایک آیت کو نہیں، پورے قرآن مجید میں سے ایک امپریشن قائم کریں، تو وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر فقط جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کی اور پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم، میں تو ہر روز 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اب آئیے وزن اعمال کی طرف۔
ایک ہے حساب، اور حساب حساب ہوتا ہے، ہمارا محاورہ ہے کاروباری زندگی میں، لین دین میں حساب حساب ہوتا ہے۔ حساب کا تقاضا کیا ہے کہ پھر ایک ایک بال کا بھی حساب ہو، اور ایک ایک ناخن کا اور ایک ایک نتھور کا بھی حساب ہو۔ اور کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس حساب پر پورا اتر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں اتر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں کا بھی حساب دینا ہے، سماعت کا بھی حساب دینا ہے، زبان کا بھی حساب دینا ہے، پاؤں کا بھی حساب دینا ہے، ہاتھوں کا بھی حساب دینا ہے۔ اگر تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ان تمام کوتاہیوں کے ساتھ، انداز بندگی کا رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں مغفرت عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر رزلٹ ڈسپلے ہو گیا فورگیون، غفرا، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی نہ فرمائی اور میں فقط حساب پر آیا، تو پھر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس حساب کتاب میں پاس نہیں ہو سکتا۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے مہربانی فرمائی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعام کے الٹ کیا ہے؟ غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا نوع انسانی سے کیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور بندگی کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا، پھر اسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا، اور اس میں آنر محسوس کرنا کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، اپنے جیسے غلاموں سے نہیں مانگ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ مجھے وہ راہ دکھا دے، مجھے وہ گر بتا دے، مجھے وہ ڈائریکشن دے دے کہ جس پر چل کے میں تجھے راضی کر کے تجھ سے وہ 3 حرف غفرا، فورگیون لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے کو اختیار کرنے، اس راستے کی طلب کرنے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے 3 حروف لینے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔